بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ یہ جو معجزات ہیں ان کی سچائی اور حقیقت کیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو آج کی جو تازہ رپورٹ ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، آپ نے بھی شاید یہ خبر سنی ہو کہ امریکہ کا ایک مشہور پروفیشنل غوطہ خور مسٹر مائیکل، اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے وہ پوری دنیا نے سنا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ امریکہ ہے، یہ جو مغرب ہے، اور ان کے جو دانشور ہیں انہوں نے ہمیشہ وہ جو معجزات قرآنی ہیں ان کا ہمیشہ مذاق اڑایا، ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، ان کو کرٹیسائز کیا اور ہمیشہ انکار کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار معجزات بیان کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا، جیسے ہی وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ پکڑتے تھے تو وہ ایک عصا بن جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے معجزات مختلف ہمارے پیغمبر جو تھے ان کو دیے گئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا گیا معجزہ کہ آپ ہاتھ پھیرتے تھے کوڑی پر تو ان کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا تھا، آپ مردوں سے بھی بات کرتے تھے، مردے آپ کو جواب دیتے تھے، آپ سے بات چیت کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ جو تھی ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور حتیٰ کہ آپ کو کہا کہ میری ماں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زندہ کر سکتا ہوں، لیکن حضرت مریم نے فرمایا کہ نہیں، جو ایک دفعہ میں موت کا ذائقہ چکھ چکی ہوں وہ دوبارہ برداشت کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو ایک معجزہ یہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور ان کو معجزات بھی دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو آخری کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ قرآن مجید جس طریقے سے آخری کتاب ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی قرآن حکیم فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہوگی۔ گویا یہ آخری کتاب ہدایت ہے۔ یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی پیغمبر گزرے، ان تمام پیغمبر جو تھے ان کے ادوار اور ان کے حوالے سے معجزات اور ان کے حوالے سے حکایات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ڈسکس فرمائیں، اور ان حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات بھی بتائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ، ایک ایسی بات بھی فرمائی کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں جن کا پانی ملا ہوا ہے، لیکن وہ پانی مکس اپ نہیں ہوتا، ان کا کلر الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ آپس میں مکس اپ نہیں کرتے۔ اب اس کو مغرب نے مذاق بنایا اور 1400 سال تک اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، لیکن آج کی سائنس نے اور آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سمندر بھی موجود ہے، اور دونوں جو سمندر ہیں ان کا پانی کا رنگ بھی الگ ہے، اور دونوں سمندر کے پانی کے درمیان جیسے کوئی ایسی دیوار ہے جو دونوں سمندر کے پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، اور وہ دیوار نظر نہیں آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ایسا پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے مغرب نے اور کریٹک دنیا نے اپنی نظروں سے دیکھا، تجربہ کیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اور 40 دن تک حضرت نوح علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد مچھلی نے حضرت یونس السلام کو
یہ اگل دیا، جس سے آپ کے جسم پر سویلنگ بھی آئی، اور آپ کی مشہور دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یونس السلام کو اس مصیبت سے خلاصے دی۔ اس پر بھی مغرب بہت ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک مچھلی، وہیل مچھلی، اتنی بڑی مچھلی ہے، اس کے پیٹ میں ایک بندہ چلا گیا ہے اور وہ زندہ واپس بھی آ گیا ہے۔ لیکن جب یہی واقعہ آج دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دنیا ورطہ حیرت میں ہے کہ یہ جو معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسٹر مائیکل جو امریکی پروفیشنل غوطہ خور ہے، وہ غوطہ خوری کرتے ہوئے جب سمندر کی تہہ کے نزدیک جا رہا تھا، ابھی کچھ فاصلے پر تھا، وہ کہتا ہے کہ اچانک اندھیرا چھا گیا، اور اندھیرا چھا گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ بعد میں اس نے اپنے آپ کو جب سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ وہ کسی ایسی چیز کے اندر بند ہو گیا ہے۔ یہاں پر اس نے کوشش کی تو اس کے اندر کچھ اس کے مختلف جگہ پہ ہاتھ لگ کے، مچھلی کے شاید اس کے پٹھے یا کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگا تو اس اندازہ ہوا کہ میں کسی ایسی چیز میں شامل ہو گیا ہوں، کہ ایسی جگہ پہ داخل ہو گیا ہوں جہاں پر میرا نکلنا مشکل ہے۔ جیسے ہی اس نے پٹھوں کو چھوا، مچھلی کی پٹھوں کو چھوا، اور وہ اس مچھلی نے جا کے مسٹر مائیکل کو سمندر کے کنارے جا کر نکال دیا، اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور وہاں پر کافی لوگ موجود کھڑے تھے جنہوں نے اس چیز کو، اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا، اور یوں یہ واقعہ پوری دنیا کے اندر وائرل ہو گیا۔ آج وہی دنیا جو اس معجزہ پر یقین نہیں رکھتی تھی، انہوں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آج دیکھیے کہ وہ مسٹر مائیکل خود حیران ہے اور پوری دنیا ورطہ حیرت میں ہے کہ ایک مچھلی نے کس طریقے سے ایک شخص کو پہلے نگل لیا اور پھر اس کو اپنے پیٹ سے نکال باہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ معجزات ہیں جو مغرب کی دنیا اور کفر کی دنیا جن پر یقین نہیں رکھتی، جن پر ہمارا اٹل ایمان ہے اور یقین ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب کو بن دیکھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اپنے خدا کو بغیر دیکھے ان پر ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ان پر بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کو ہم نے نہیں پڑھا لیکن قرآن حکیم نے ہمیں بتایا کہ یہ کتابیں بھی ہیں، تو ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، اور اللہ تعالیٰ کی اس معجزاتی کتاب، جو خود یہ کتاب ایک معجزہ ہے، اس کتاب کے اندر بے بہا معجزات موجود ہیں، اور یہ کتاب معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ایک طرف خود یہ کتاب معجزہ ہے تو دوسری طرف معجزات سے بھری پڑی ہے۔ اگر اس کتاب کو ہم اگر پڑھیں تو یقین جانیں کہ انسان کا دل اور انسان کا دماغ اللہ تعالیٰ پر یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے ایمان والو، اے اہل اسلام، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب اللہ کی صورت میں ایک خوبصورت تحفہ عنایت فرمایا ہے، جو ہمارے لیے نہ صرف ہدایت کا راستہ ہے بلکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی فرم برداری، اپنے رب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ذریعہ یہ کتاب اللہ ہے۔ اسی کتاب نے اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اپنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ تو آئیے مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں ایک بعمل مسلمان بنائے۔ آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ میں نے اس سے پہلے شاید
کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ یہ جو چینل ہے میرا، اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے اور اس کو پر کمنٹس کریں گے، سپورٹ کریں گے، تو اس طریقے سے امپرومنٹ ہوگی اور اس طریقے سے ایک حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔